نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 155 اور 156 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو صحابہ کرام سے ایک خطا سرزد ہوئی تھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کے سبب کو ذکر کیا ہے اور دوبارہ معافی کا اعلان کیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے کہ تم اہل نفاق کا، اہل کفر کا طریقہ اختیار نہ کرنا۔ اور دیکھیے کہ اہل نفاق بڑے ہمدرد بن کر، بڑے ہمدردانہ لہجے میں تم سے گفتگو کریں گے اور تمہیں سمجھانے کی بات کریں گے، جبکہ جو تقدیر ہے، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، وہ اٹل ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو تمہیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو ہٹ گئے، منکم، تم سے، یوم التقى الجمعان، یوم اس دن، التقى الجمعان لڑی دو فوجیں، انما استزلهم، سو پھسلایا ان کو، الشیطان، شیطان نے، ببعض، کسی، ما کسبوا، کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، وَلَقَدْ، اور تحقیق، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معاف کر چکا اللہ ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، معاف کرنے والے بردبار ہیں۔ تو یہ غزوہ احد سے متعلق ہی بات ہے۔ ان الذین تولوا منکم، کہ بعض وہ لوگ جو تم میں سے میدان سے ہٹ گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑیں، یعنی اہل ایمان کی اور اہل شرک کی فوجیں آپس میں لڑیں، تو اس وقت اہل ایمان نے ذرا پسپائی دکھائی، اور اس کی وجہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اعلان یہ ہو گیا تھا، مشہور یہ ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جس کے لیے میدان میں تھے اور جن کی اطاعت کے لیے ہم یہاں پر تھے، جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے تو اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت، لڑنے کی کیا ضرورت، تو ہم تو بس اب واپس جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو دراصل یہ جو میدان سے ہٹ جانا ہے یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان سے ہٹ جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہوا، لیکن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ گناہ شیطان نے ان کو پھسلا کر کروایا، اور یہ کسی گناہ، ایسے گناہ کی وجہ سے تھا جو پہلے ان سے سرزد ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھیں کہ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، پیش خیمہ بنتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پہلے جو کوئی خطا ہوئی تو اس کے سبب سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ تو ان میں سے علماء نے لکھا ہے خطا یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ پر جو ان کو بٹھایا تھا تو انہوں نے وہاں پر اختلاف کیا، تو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر، تو وہ اللہ کے نزدیک ایک گناہ تصور کیا گیا، اور اس کے سبب سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکے۔ تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان نے ان کو کسی گناہ کی وجہ سے بہکا دیا، ان کو پھسلا دیا، ان کے قدم جو ڈگمگانے لگے، ببعض ما کسبوا، کسی گناہ کی وجہ سے جو ان سے ہو گیا تھا۔ تو جب کسی عام آدمی کے گناہ کو ٹٹولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی عام آدمی کے گناہ میں تجسس کرنے کی اجازت نہیں، تو صحابہ کرام کے گناہ کو تجسس کرنا، صحابہ کرام کے گناہ کو ٹٹولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری دفعہ اعلان فرمایا ہے اسی رکوع کے اندر کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا یہ گناہ معاف کر چکے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا، ایسی کوئی سزا نازل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ ان کو معاف کر چکے۔ تو جب صحابہ کرام کے اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، صحابہ کرام پر تنقید کرنا، صحابہ کرام کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو غزوہ احد کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام پر جملے کستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے اس گناہ کو معاف کر چکا ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے گناہ کو اس طرح سے اچھالتا ہے اور غزوہ احد کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام کا ٹھٹھا یا مذاق کرتا ہے، تو وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو جب عام آدمی کے کسی گناہ کو ٹٹولنے کی، اس میں تجسس کرنے کی، اس کی ٹوہ میں لگنے کی اجازت نہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گناہ کو ٹٹولنا یا اس کے تجسس میں لگنا یا اس کی ٹوہ میں لگنا یا اس کو بیان کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ جو ان سے خطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں، اللہ کے اوصاف میں سے یہ ایک وصف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اہل ایمان کو کہ تم منافقین کی طرح، اہل کفار کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ جو کالذین کفروا اللہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ بات ہو رہی ہے اہل نفاق کی، منافقین کی۔ تو وقالوا لإخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی چونکہ جو اہل نفاق ہیں اپنے دل کے اندر تو کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل ایمان کے اندر رہتے ہیں، تو بظاہر تو وہ ان کے دینی بھائی ہی لگتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے دینی بھائیوں سے یہ بات کہی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ انصار میں سے ہی منافق تھے، تو انصار کچھ ایسے تھے کہ جو پکے مومن تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان میں سے منافق تھے، تو ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اس وجہ سے ان کے خاندانی بھائی بھی ہوئے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور چونکہ انہوں نے یہ بات بڑی ہمدردی میں کہی تھی، اور ہمدردی کی وجہ سے بھی اخوت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا وقالوا لإخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی۔ اذا، جب، ضربوا فی الارض، نکلے ملک میں، او یا کانوا غزہ، ہوں جہاد میں، غزوہ میں، لو کانوا، اگر تم ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، تو تم نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو چونکہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو نقصان اٹھانا پڑا اور 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اہل نفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے رہتے
تو پھر تمہارے اوپر موت طاری نہ ہوتی. ایسے خام خواہ گئے اور تم وہاں پر جنگ کے اندر گئے اور اپنے لوگوں کو مروا کر واپس آ گئے. اگر ہمارے پاس رہتے تو تمہارے اوپر موت طاری نہ ہوتی اور نہ ہی تم قتل کیے جاتے. لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں بھی بیان فرمایا تھا کہ جس آدمی کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہ بھلے گھر کے اندر چھپ کر ہی بیٹھا ہو وہ اپنی موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے, ایک بالشت جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی زخم نہ ہو, لیکن آج میں اونٹ کی طرح گھر کے اندر مر رہا ہوں. یعنی اس سے تقریباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگیں لڑی ہیں. تو اس سے ان کا سبق یہ دینا مقصود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ جنگ میں جانے سے کوئی نہیں مرتا. اگر جنگ میں جانے سے کوئی مرتا تو میں جنگ میں جانے سے مرتا. جنہوں نے 125 کے قریب جنگیں لڑی ہیں اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے تیر اور تلوار کے زخم کے نشان موجود نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کا کہنا ہے یہ لیجعل اللہ, تاکہ بنا دے اللہ, ذالک اس کو, حسرتاً فی قلوبہم, حسرت کا سبب ان کے دلوں میں. اس کا جو تعلق ہے اس جملے کا وہ لا تکونو کے ساتھ ہے کہ اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں. جب تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگے تو پھر ان کے دلوں کے اندر یہ بات حسرت ہی رہے گی کہ ہم تو گھروں کے اندر بیٹھے رہے اور بدنام ہوئے, یہ ہماری طرح کیوں نہیں ہو گئے. یہ بھی ان کو ایک طرح سے حسرت رہے گی اور یہ ایک حسرت کا عذاب ان کے دلوں کے اندر وہ جلتا رہے گا. واللہ یحیی و یمیت, اور اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. واللہ, اور اللہ, بما تعملون, جو کام تم کرتے ہو, بصیر, دیکھتے ہیں. واللہ یحیی و یمیت, زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھیے کہ ایک آدمی ساری زندگی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو پرامن سمجھتا ہے, محفوظ سمجھتا ہے, لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اچانک سے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی. تو لہٰذا جنگ میں جانے کی وجہ سے کوئی شخص نہیں مرتا, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے 125 جنگیں لڑی اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا, ایک بالشت جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر تیر اور تلوار کے نشان موجود نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود ان کی وفات گھر میں ہو رہی ہے, بستر پر ہو رہی, اور ان کو اس بات کی حسرت تھی, اس بات کا افسوس تھا کہ میں گھر کے اندر کیوں مر رہا ہوں. اور ان کا جو جملہ ہے اس کے بعد وہ مشہور ہے, جو بزدل لوگ ہیں وہ مجھے دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں کہ وہ جرت کا مظاہرہ کریں اور کبھی بھی میدان میں جانے سے وہ پیچھے نہ ہٹیں کہ کہیں ہماری موت واقع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.